الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الفیل. فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی. ہاتھی والوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لفظ فیل پہلی ہی آیت میں آیا ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ الفیل رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سندادہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں شروعاتی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا. یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کمزور سے کمزور بندہ کو بھی طاقتور سے طاقتور انسان پر غلبہ عطا کر دیتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کمزور فوج سے کام لیتا ہے اور طاقتور فوج کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے، اس کو ہروا دیتا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے. سب سے پہلے ایک واقعہ کو سماعت فرما لیجئے. کل کچھ اس سلسلے میں بات آئی تھی. سورہ قریش اور سورہ فیل، ان دونوں میں در حقیقت ایک ہی مضمون کو بیان کیا گیا. سورہ فیل میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا اس کی وجہ سورہ قریش میں بتائی گئی. یہ سورہ فیل کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا اس کی وجہ سورہ قریش میں بتلائی گئی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا قریش کے لوگ تعداد میں کم تھے. ان کا تجارتی سفر سردی گرمی میں مختلف ملکوں میں ہوا کرتا تھا. کبھی شام کا سفر کرتے، کبھی یمن کا سفر کرتے. تو یمن کا جو گورنر تھا جس کا نام ابرہہ الاشرم بتلایا جاتا ہے، ابرہہ الاشرم بتایا جاتا ہے، اس نے دل میں ارادہ رکھا تھا کہ سب لوگ مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ کی تجارت اچھی ہو جاتی ہے. اہل مکہ آرام و سکون سے گھر بیٹھے کچھ دنوں کے لیے روزی روٹی فراہم کر لیتے ہیں اور وقت ان کا بچتا ہے تو سردی گرمی میں 2 مرتبہ یہ سفر بھی کر لیتے ہیں. کیوں نہ ہو کہ ہم یمن کے اندر ایک گرجا گھر بنا لیں اور سارے لوگوں کو اسی جانب آنے کو کہیں. جب سب لوگ اس گرجا گھر میں شامل اور داخل ہونا چاہیں گے پھر ہماری معیشت، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ اچھا ہو جائے گا. اس نیت سے یمن میں اس نے بہترین گرجا بنایا. کرسچن تھا، عیسائی تھا، اس لیے بہترین گرجا بنایا اور اس کے بعد ایک بہانہ بنا کر بیت اللہ الحرم کو
ڈھانے کا پروگرام بنا لیا۔ کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو اس کو نوٹ کرو، جب درس ختم ہوگا تب پوچھو گے۔ اس لیے جب کلاس جس دھرے پہ چل رہا ہوتا ہے ایک پروگرام بنتا ہے، بیچ میں آنے کے بعد وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آئے ذرا سا نوٹ کر لو، کلاس ختم ہو پھر پوچھو۔ شاید اسکول کی پڑھائی ایسے ہو، لیکن مدرسوں میں بعض آپ اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ایک لفظ نہیں بول سکتے پڑھائی کے دوران۔ میں نے مثال بھی دیا تھا، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی سنایا تھا۔ بہرحال تو ابرہہ نے یہ پروگرام رچایا کہ کعبہ کو کسی طرح ڈھا دیا جائے، وہاں کعبہ نہیں رہے گا، لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ اس کے لیے بہانہ بنایا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچی کہ مسلمانوں کی جانب سے ہمارے تیار کردہ بہترین گرجا میں غلادت اور گندگی ڈال دیا گیا، اور اس کو بہانہ بنا کر کہا کہ جو لوگ مشرکی صحیح دین ابراہیم پر قائم ہو اور پورے طور سے دین ابراہیم پر نہ ہو، لیکن دین ابراہیم کا نام لیوا تو ہے، یہ لوگ بیت اللہ کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں، تو بہانہ کیا بنایا کہ ان لوگوں نے ہمارے گرجا کو گندگی سے بھر دیا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ آئے تھے؟ 60,000 کا فوج لے کر آئے تھے، 60,000۔ اس زمانے مکہ کی آبادی بھی اتنی تھی نہیں، 60,000 کا فوج لے کر آئے، اس میں ایک ہاتھی کی بڑی تعداد بھی تھی، اور ہاتھی کو سامنے رکھا تھا۔ ہاتھی ایک بڑا جانور ہے، ڈیل ڈول والا جانور ہے، عظیم الجثہ جانور ہے، اگر وہ پگلا جاتا ہے تو کسی کو رونت دیتا ہے، ایسا جانور ہے۔ یہ لوگوں پر تعصب ڈالنے کے لیے کہ ہم تو بڑی تعداد میں فوج لے کر آئے ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہاتھی بھی ہے، ہم اسے چھوڑ دیں گے تمہیں مسل ڈالیں گے۔ ان تدبیروں کے ساتھ گویا بیت اللہ الحرام کے قریب پہنچنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، وادی محصر منی ایک جگہ ہے جہاں حاجی لوگ جا کے خیمہ زن ہوتے ہیں، خیمہ تان کے اس میں رہتے ہیں، آج تو بہترین قسم کا خیمہ ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اسی کے قریب میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے وادی محصر۔ آج بھی حاجی حضرات وہاں سے گزرتے ہیں تو شرعی مسئلہ یہی ہے، اس میدان سے تیزی سے گزر جائیے، وہاں رکنا نہیں ہے، آپ کو وہاں سے نکلنا ہے، راستہ تو پار کر کے جانا ہی ہے، تو جلدی سے چلے آئیے، وہاں ٹھہریے مت۔ اس وادی محصر میں ان لوگوں کو روک دیا گیا، کسی انسان نے نہیں روکا، اللہ ہی نے روکا۔ قدرت نے یا اللہ نے ایک ایسی تدبیر کی کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو سکتا ہے، کہاں 60,000 کی فوج اور کہاں مکہ والوں کی تعداد کم سے کم، ایک طرف ہاتھی سوار لوگ، ہاتھی جیسا ڈیل ڈول والا جانور، دوسری جانب چھوٹا سا پرندہ چڑیا۔ ہوا کیا؟ ہاتھی والے فوج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے کنکریٹ کا برکھا برسا دیا۔ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان گنت لا تعداد یہ پرندے آ گئے، پہاڑ کی اوٹ سے آئے یا بحر احمر کی طرف سے آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا پرندہ پہلے دیکھا نہیں گیا تھا۔ پھر وہ پرندہ بھی معمولی تعداد نہیں بلکہ زیادہ تعداد میں آئے تھے۔ ہر پرندے کے پاس 5 کنکر تھے، ایک اس کے چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں۔
پرندوں نے جو کنکریٹ کو گرایا، قرآن اسے تعبیر کیا ہے برسا دیا یا پھینکا. ہلکا سے گر جائے کچھ نہیں ہوگا کنکر، لیکن اگر بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے کنکریٹ بڑی تعداد میں اور اسے پھینکا جائے تو کسی کی بھی چوٹ لگ سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے ہاتھی کا جسم اتنا مضبوط ہے کہ اس کو لاٹھی مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے ہاتھی سوار کو دیکھا ہوگا تو ہاتھی کو روکنے یا اسے اٹھانے کے لیے لوہے کا انگل استعمال کرتے ہیں، اس کو چبھوتے ہیں تب وہ ادھر ادھر جاتا ہے. تو ہاتھی پر اس کنکر کا کیا اثر ہوگا؟ وہ کنکر بھی چھوٹا سا کنکریٹ، مسور کے دال کے برابر یا چنا کے دال کے برابر، کتنا چھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کنکر کے ذریعے سے ہاتھی کی تباہی و بربادی ہوئی. کیسے؟ جی کیا ہوا؟ کہا کلاس ختم ہے تو بولو گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو کنکر کو پھینکا پرندوں نے، اس پرندے کے کنکر گرانے یا برسانے اور پھینکنے کے نتیجے میں لشکر بھی تباہ و برباد ہوا، ہاتھی بھی تباہ و برباد ہوا. اس سے پہلے بات کہی جاتی ہے کہ ہاتھی سوار نے 12 کوشش کی کہ ہاتھی کو مکہ کی طرف لے جائیں، لیکن ہاتھی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. یمن کی طرف واپس جانا چاہیں دوڑنے لگ جاتا، شام و فلسطین کو لے جانا چاہیں وہ چلنے لگ جاتا تھا. مکہ کے علاوہ کسی دوسری سمت میں لے جانا چاہے وہ آرام سے چلتا تھا، لیکن جہاں مکہ کی طرف جانے کی بات آتی اس کا پاؤں وہیں رک جاتا تھا. قدرت نے اسے روک دیا. پھر اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے کنکریٹ کی برسات کر دی. نتیجے کے طور پر وہ ایسا کنکر تھا جو قدرتی طور سے زہریلا تھا، جس کے اوپر پڑتا تھا اس کے بدن کو چھید کرتا ہوا چلا جاتا تھا، یا اس کنکر کے پڑنے کے نتیجے میں وبائی شکل کی بیماری اسے ہو جاتی تھی، جسم پھٹنا شروع ہو جاتا اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیر ہو جاتا تھا. ہاتھی جس کو ہلکا پھلکا مارنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، چنے کے دال کے برابر کنکریٹ سے ہاتھی بھی تباہ و برباد ہوئے. پھر بھاگنے پر مجبور ہوئے تو بھگدڑ مچ گئی. 60,000 کا لشکر ہے، بھگدڑ مچی تو ایک دوسرے میں چپ کر بھی مر گئے. پھر ہاتھی اگر بلبلا کے بھاگا ہے تو ہاتھی کے قدموں تلے بہت سے لوگ آ گئے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا. کیوں کیا؟ اس حکمت کو سمجھیے اور قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس سال ہاتھی والا واقعہ پیش آیا اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس کے 40-42 سال کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا ہے. 40 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اس کی ابتدائی ایام میں سورہ کا نزول زیادہ سے زیادہ 40 سے 45 مان لیجیے. اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الفیل کا نزول ہوا. مقصد کیا تھا؟ مکہ کے لوگوں کو یہ متنبع کرنا تھا تمہارے مقابلے میں مسلمان بڑے کمزور ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہے، ان کے پاس افرادی قوت بھی نہیں ہے، ان کے پاس دولت بھی نہیں ہے. غریب قسم کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، مالی بھی اعتبار سے کمزور ہیں. تو تم سمجھ لو کہ مسلمانوں کی فوج چاہے چھوٹی سی ہو، اس کی مثال تیرن ابابیل کی ہے، پرندوں جیسی ہے. پرندے کمزور ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں. رہا مسلمانوں کی بالمقابلے میں تمہاری تعداد تو زیادہ ہے، تو سمجھ لو
کہ تمہاری تعداد کی مثال ابرہہ کے لشکر کے تعداد کی طرح ہے. وہ 60,000 ہے، ابھی تمہاری تعداد 60,000 نہیں لیکن زیادہ تو ہے، مسلمانوں کے بالمقابل تمہاری تعداد زیادہ ہے. تو جس طرح اللہ نے بڑی تعداد والے فوج کو معمولی پرندوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان تمہارے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جائے. جس طرح اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے طیرن ابابیل بھیجا، جھنڈ کے جھنڈ فرشتے بھیج دیے، پرندے بھیج دیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت کے لیے غیب سے فرشتے بھی بھیج سکتے ہیں. اور اگر فرشتوں کی بھیجنے کی بات نہ ہو، اس چھوٹی سی تعداد کے ذریعے سے تمہاری تباہی و بربادی مقدر بنائی جا سکتی ہے. اس لیے یاد رکھو، گزشتہ تاریخ سے سبق حاصل کرو. قرآن نے پورا واقعہ نہیں سنایا، صرف واقعے کی طرف اشارہ کر دیا. کیوں اشارہ کیا؟ ابھی 40-45 سال کا معاملہ ہے، بہت سنوں کو یاد بھی ہے. تاریخی واقعات کسی میں ہلچل ہو جائے، بہت دنوں تک واقعہ یاد رکھا جاتا ہے. یہ واقعہ سب کو یاد تھا. تو قرآن نے صرف اشارہ کر دیا، تم کو معلوم نہیں ہے، تم کو خبر نہیں ہے، تم تو جانتے ہو اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہوا. مطلب کیا ہوا؟ وہ تاریخی واقعہ تمہارے ذہن میں رہنے چاہیے. جب بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے وہ تاریخی واقعات کو رونما کرایا تھا، تو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بھی اس جیسے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ دہرا سکتا ہے. اس لیے اے مکہ کے کفار مشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے بعد آ جاؤ. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے حالات کو دہراتا رہتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. کمزور سے کمزور انسان کو اللہ غلبہ عطا کرتا ہے. مالی اعتبار سے کمزور ہو، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، افرادی اعتبار سے کمزور ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ صحیح ایمان، توکل، اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی جماعت کو بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ عطا کر دیتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایسی گزر چکی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی جماعت پر غالب آ چکی ہے. تو سورۃ الفیل نے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان کبھی بھی ڈرے نہیں. ابھی تو 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ہیں، لیکن بھیگی بلی بنے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس نہ ایمان صحیح ہے نہ عقیدہ درست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی تعداد اور بطور خاص مکہ میں تعداد تو بڑی کم تھی، گنتی انگلیوں پر گنے آ سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. جو اللہ کل حفاظت کر سکتا تھا، کیا وہ اللہ پاور لیس ہو گیا ہے؟ کیا اللہ آج حفاظت نہیں کر سکتا؟ تو اگر ہماری حفاظت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی مدد کے مستحق نہیں. اگر اللہ کے مدد کے مستحق اپنے آپ کو بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی فرشتے بھیج سکتا ہے. فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اندر. بدر جیسا سما پیدا کیجئے، آج بھی اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر سکتے ہیں. تو واقعہ کچھ بھی تھا، اس واقعہ کی حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کو بتایا گیا، اہل مکہ کو خبردار کیا گیا. اس کو 2 انداز سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ظاہری اور باطنی دونوں انداز سمجھنے کی کوشش کرو. اگر ابرہہ کی طرف سے تمہارا جھمیلا ہوتا، تم ابرہہ کے مقابلے میں چلے جاتے، تم کو مسل دیا جاتا، پورا مکہ کو اینٹ سے اینٹ بجا دیا جاتا اور مکہ شہر کو تباہ و برباد کر دیا جاتا. کیوں؟ وہ تعداد میں بڑے زیادہ تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ تیار ہو کے لڑنے کے لیے آئے تھے، تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں تھی. اگر تمہارا ان سے مقابلہ ہوتا، تم ختم ہو جاتے. یا پھر جو تمہارا سفر یمن کی طرف ہوتا ہے تجارتی کاروباری کے طور پر، وہاں سے تمہاری ناکہ بندی ہوئی تو نہیں آ سکتے تھے، تو کھانے پینے کا مسئلہ تمہارا بگڑ جاتا. پھر اس کے غالب آنے کے نتیجے میں تم بیت اللہ کے متولی شپ سے محروم ہو جاتے. وہاں کنٹرول اس کا ہو جاتا، تم کچھ نہیں کرتے.
تو جس بنیاد پہ تمہارا دورہ ہوتا تھا اور جس کی وجہ سے تمہاری اہمیت تھی، قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کھلاتے پلاتے بھی تھے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے، اور ہر جگہ آپ کو امن و امان کے ساتھ رکھتے بھی تھے، وہ سارا معاملہ تمہارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ الفیل نے اس واقعہ کو بیان کیا اور سورہ قریش نے اس کی حکمت کو اجاگر کیا۔ تب اللہ نے کہا ہے جس گھر کو ڈھانے کے لیے اصحاب الفیل والے، فیل والے لوگ آئے تھے، ہاتھی والے لوگ آئے تھے، اس گھر کو تو گرا نہیں سکے، تو اللہ کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس گھر کے مالک نے اس گھر کی حفاظت کی، اس گھر کے مالک کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس کی تفسیر تھوڑی سی گزشتہ کل آ چکی ہے۔ اب آئیے ہم لفظ کی طرف چلتے ہیں، قرآن آیت کی طرف چلتے ہیں، پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ الم ترى، مطلب کیا، لم مطلب نہیں، ترى مطلب تو نے دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کیفا، کیفا مانے کیسے، بولتے کیسا حال ہے، کیسے یا کیسا۔ فعل مطلب کیا۔ باصحاب الفیل، بے مطلب ساتھ، اصحاب صاحب کی جمع، والے، فیل مطلب ہاتھی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسا برتاؤ کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ رب کا تمہارا رب، رب اس کا رب، ربی میرا رب۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اس سے خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، بلکہ مکہ کے ہر باشی کو کیا گیا، ہر باشندے سے کیا گیا، بلکہ قیامت تک انسانوں کے لیے یہ خطاب ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، تم کو معلوم نہیں ہے؟ یہ تاریخی واقعہ اتنا مشہور ہے کہ سب کو پتہ ہے، تو کہا کیا تم نے سنا نہیں، کیا تم نے جانا نہیں، کیا تم کو معلوم نہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اس طرح جملے بولتے ہیں کہ ہاتھی والوں سے کیسا برتاؤ، کہتے ہیں تم کو پتہ نہیں ہے بابری مسجد کی شہادت کے وقت میں کلکتہ میں کتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا، سب کو معلوم ہے؟ تو نہیں پیدا اس کو پتہ نہیں، لیکن جو پیدا ہو چکے تھے تھوڑا شعور تھا، پتہ ہے کہ بابری مسجد ہنگام کے وقت میں کلکتہ بڑا زبردست ہنگامہ ہوا۔ اسی انداز کے ایک واقعہ بتائیں کہ تم کو معلوم نہیں ہے، جیسے آج پہلی جنگ عظیم اور دوسرے جنگ عظیم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو جانتے تو نہیں، ہم تو پڑھا ہے، کہتے آپ کو معلوم نہیں ہے، تو پڑھ کر بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس واقعہ کو دیکھ چکے ہوتے ہیں ان کے سامنے بات ویسی رہتی ہے، کیونکہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے، یعنی ولادت کے زمانے، کہا جاتا ہے کہ ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ولادت کے 40ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ ابھی 40 سال گزرا، 2-4 سال لگے، کہ 40 سے 45 سال کے درمیان بہت سارے لوگ اس زمانے کے موجود تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا تم کو معلوم نہیں ہے، تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ وہ کیا برتاؤ تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے نہیں بنا دیا، قید مکر فریب، ہم ان کے مکر و فریب یا ان کے داؤ کو کیا اللہ نے نہیں بنا دیا؟ فی تضلیل، گمراہی میں، مراد ناکام۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا برتاؤ کیا؟ الم یجل، کیا نہیں بنا دیا ان کے داؤ کو، ان کی تدبیر کو، ان کے مکر و فریب کو، ان کے چال کو ناکام؟ اتنا بڑا فوج لے کر آیا تھا مکہ سے کہ اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ پہنچنے ہی نہیں دیا، 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ان کو روک دیا گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ارسلہ بھیجا، علیہم علی مطلب پر، ہم مطلب ان پر، اور بھیج دیا ان پر، طیرن، طیر مطلب پرندہ، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ابابیل پرندہ ہے، ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابابیل پرندہ کی صفت ہے، طیر مطلب پرندہ، ابابیل مطلب جھنڈ کے جھنڈ، ہر طرف سے بہت بڑی تعداد میں یہ پرندے آگے، اڑنے والے چڑیا آگے، پرندہ پر والا یعنی اڑنے والا چڑیا، معمولی سے چڑیا ہے، پرندہ اس کو بولتے ہیں ہم۔ پرندوں کے ذریعے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تباہی و بربادی کی. کیسے کی؟ وَأَرْسَلَ اور بھیج دیا علیہم ان پر طیرن پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ. اب بھیج کے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترمیہم رما یرمی کا معنی ہوتا ہے کنکر پھینکنا، اس لیے رمی جمار بولتے ہیں. جب جاتے ہیں حاجی لوگ حج کرنے تو شیطان وہ کنکر مارتے ہیں، اس کو رمی جمار بولتے ہیں. رمی کنکر پھینکنا. ترمیہم یہ پرندے پھینک رہے تھے ان پر، یعنی ترمی علیہم یہ پرندے ان پر پھینک رہے تھے. کیا پھینک رہے تھے؟ بحجارۃ. بحجارہ، حجارۃ مانے پتھر، بحجارہ پتھر، حجارہ کا لفظ حجارہ مانے پتھر. من سجیل پکے ہوئے مٹی کے کنکر. جیسے ٹھیکری بنتا ہے، کلہڑ بھار بنتا ہے، وہ تو مٹی سے پکا ہوتا ہے، جب پک جائے کتنا مضبوط ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے پہاڑ میں اگر آتش فشاں پہاڑ ہو، تو پہاڑ ہو جس کے اندر آگ کا شعلہ ہو، تو اس آگ کے شعلے کے نتیجے میں وہ پہاڑ کا حصہ جل جاتا ہے، تو جلنے کی شکل میں وہ بھربھرا ہونے کے بجائے وہ سخت قسم کا کنکر بن جاتا ہے. تو کہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ پرندے پھینک رہے تھے ان پر پتھر پکے ہوئے مٹی کے، پکے ہوئے مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. وہ مٹی کا پتھر کتنا بڑا بڑا تھا؟ کتنا بڑا تھا؟ چھوٹا چھوٹا تھا، کنکر کے برابر چھوٹا سا کنکر. دال، مسور دال کے برابر، چنا کے برابر، زیادہ زیادہ لوگوں نے کہا مٹر کے برابر. ظاہر سی بات چھوٹا پرندہ کے منہ میں کتنا بڑا آئے گا؟ وہ چھوٹا ہی تھا. اس پتھر کو پھینکا، گرانا نہیں کہا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو قوت دی کہ اپنے پر کے ذریعے سے پھینکے. اللہ انسان کو پھینکنے کی طاقت دے سکتا ہے تو پرندہ کو بھی دے سکتا ہے. ترمیہم یہ پھینک رہے تھے بحجارۃ من سجیل، مٹی کے پکے ہوئے مٹی سے تیار کردہ کنکر اور پتھر. پھر کیا ہوا؟ فجعلہم، فا مطلب بس، جعل بنایا ہم ان کو، تو بنا دیا ان کو. کا مطلب ترا اسفن عین صاد فا، اسفن کا معنی ہے پھوسا. وہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ دیہات میں اگر کسی کا گھر ہوگا تو دھان ہوتا ہے، دھان کا چھلکے کو بھوسا بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جس طرح تو کوئی پھل ہو جس کے اوپر کا حصہ جس کو نکال کے پھینک دیا تو اس کو بھوسا کہتے ہیں. تو غلہ چاول نکال دیا، بھوسا بنا دیا. اس بھوسا کو اگر جانور چبائے گا تو کیسا ہوگا؟ اگر سوکھا ہے نہیں چبائے تو کچھ دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے، لیکن اگر جانور منہ میں لیتا ہے تو جانور کے منہ میں ایسی تاثیر رکھی گئی ہے کہ کانٹے دار چیز بھی اپنے منہ میں رکھتا ہے جانور تو اس کے منہ کے بھاپ کے نتیجے میں کانٹا بھی اس کا نرم پڑ جاتا ہے. دیکھیے بکریوں کو دیکھیے، ہماری طرح ان کے پاس تو زبان ہے لیکن وہ کانٹا کھاتی ہے. اب کانٹا چبھے تو آپ کا چبھ جائے گا، خون نکلنا شروع ہو جائے گا. اس کے منہ میں جہاں کانٹا گیا وہ بالکل سکڑ جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. تو کہا فجعلہم، تو اللہ نے بنا دیا ان کو کعصفن، بھوسے کی طرح. کیسا بھوسا؟ معقول. اکل یاکل کا معنی ہوتا ہے کھانا. معقول کھایا ہوا، کھایا ہوا بھوسے کی طرح اللہ نے اس قوم کو بنا دیا اور اس ہاتھی کو بنا دیا. مطلب کیا ہے کہ اس قوم کی پوری ساکھ الٹ گئی، چھتر بتر ہو گئے، اس کے پاس کوئی وزن نہیں رہا، تباہی و بربادی سے دو چار ہوئے اور سڑنے گلنے کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ چیتھرے اس کے اڑ گئے. ایک صحیح سالم انسان ہے یا ڈیل ڈول والا ہاتھی جیسا جانور ہے، لیکن معمولی سا کنکر کے گرنے کے نتیجے میں ان کے جسم میں ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ بیماری کے نتیجے میں ان کے چیتھرے اڑ گئے، جسم کا حصہ انگ الگ ہو گیا. جیسے زخم سے دو چار ہوتا ہے، لگتا ہے کسی کتے نے، چوہے نے، کسی نے اس کو کھا لیا ہے. کھانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اس کھائی ہوئی کیفیت کی سے تعبیر کیا اللہ نے. کیا کہا؟ فجعلہم کعصف مأکول،
تو اللہ نے ان کو کھایا ہوا بھوسے کی طرح بنا دیا، یعنی ان کا سارا زور ٹوٹ گیا، سارا وزن ختم ہو گیا، ساری سرداری چھن گئی اور سارا غرور اور گھمنڈ ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ معمولی سا لگتا ہے، لیکن قرآن نے جس سیاق و سباق میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ تم اہل مکہ، تم کو اپنی سرداری پر، اپنے اقتدار پر، خانہ کعبہ کے متولی ہونے پر بڑا ناز اور فخر ہے، جس کے نتیجے میں تم اپنے سے کمزور طبقہ کو دبانا اور ستانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو ظلم کرو گے، کوئی بھی ظلم کرے گا ظالم بخشا نہیں جائے گا۔ یہ اہل ایمان تمہارے سامنے چھوٹی بڑی تعداد میں موجود ہے، کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس جسمانی طاقت و قوت بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس افراد کی کثرت بھی نہیں ہے، ان کے پاس بہت زیادہ سر و سامان نہیں ہے، ایک طریقے سے بے حیران و پریشان ویسے ہی ہے، لیکن ایمان کی دولت سے یہ مالا مال ہے، یہ ایماندار ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ کی حفاظت کی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت کرے گا، اور جو رسول کا ساتھ دینے کے لیے صحابہ تیار ہیں اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ در حقیقت کفار مشرکین کے لیے پیغام تھا کہ معمولی ان کو مت سمجھو، معمولی سمجھو گے تم اپنے خطرے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے۔ چنانچہ دیکھ لیں اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا۔ مکہ میں 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، معمولی نقصان صحابہ کو پہنچا ہے، تعداد کم ہونے کے باوجود چند ہی لوگ شہید کیے گئے، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو مار دیا گیا، مخصوص لوگ تھوڑے سے بھی لوگ ہیں، لیکن جو ہی آپ کی پہنچ مدینہ ہوئی ہے اور مدینہ میں ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا ہے تو گنتی کے افراد تیار کیے گئے۔ 1 سال کے بعد جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، 313 کی تعداد ہے، 1000 کا لشکر لے کے مکہ سے کی طرف سے گزرے، بدر کے مقام پر مسلمانوں کو اس سے مٹبھیڑ ہوئی، صرف 313 کی تعداد نے 1000 پہ غلبہ حاصل کر لیا، جبکہ مسلمانوں کے پاس افراد کم ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ان کے پاس سواری بھی نہیں ہے، ان کے پاس صرف ایمان تھا۔ جو کفار آئے تھے ان کے پاس سب کچھ ہے، تعداد میں 3 گنا تھے، ہتھیار بھی ان کے پاس، سامان حرب و زر بھی ان کے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہل کفر پر غلبہ عطا فرما دیا۔ کہا اگر سدھر جاتے تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ ہو سکتا ہے، عذاب الہی کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہے، صورت بدل سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف پروروں کی حفاظت کرتا ہے اور غداروں اور منافقوں اور کفار مشرکین اور گنہگاروں کو سزا ضرور دیتا ہے۔ اس لیے اس سزا کو یاد دلاتے ہوئے ایک طرف صحابہ کرام کو تسلی دی گئی، آپ کم تعداد میں ہیں تو فکر مند مت ہوئیے۔ اصحاب الفیل کے بالمقابل آپ کی تعداد کم ہے، مطلب اصحاب الفیل کا مقابلہ مکہ والے سے ہوا، مکہ والے مقابلہ کرنے سے قاصر تھے، اللہ نے مقابلہ ہونے ہی نہیں دیا، اتنی بڑی تعداد کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس جیسی مثال مکہ کے باشیوں کی ہے، تمہارے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا ہوا تو تعداد میں وہ زیادہ ہے، تمہاری تعداد کم ہے، تم سمجھو کہ ہم کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے، تو تمہاری مثال کیسی ہوئی؟ پرندوں کی طرح ہے۔ کمزور پرندے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹے مخلوق بھی بڑی بڑی مخلوق پہ غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ عام طور سے دیکھیے گا بم اور ایٹم بم کا معاملہ ہے، چھوٹا سا مادہ ہوتا ہے، علاقہ کے علاقہ تباہ و برباد کر جاتا ہے۔ تو در حقیقت اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان تھا، تمہارے پاس ایمان ہے تو گھبراؤ مت، اور اہل مکہ کے لیے عبرت کا پیغام تھا کہ تم اپنے غرور، اپنے اقتدار پر، اپنی سرداری پر، اپنے متولی ہونے پر، اپنے کسی جماعت کے سربراہ ہونے پر فخر مت کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ غرور پسند نہیں آتا، تمہارا غرور کو خاک میں ملا دیا جائے گا، تم ہاتھی والوں کی طرح تمہارا بھی گردہ اڑا دیا جائے گا، تمہیں بھی کھایا بھوسا کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو تسلی دی گئی، ایمان پہ ثابت قدم رہو، اللہ پہ اعتماد بھروسہ رکھو۔ اہل کفر کو عبرتناک سزا سنا کر بتایا گیا، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اس واقعہ سے درس عبرت لو۔ اللہ ہمیں آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں واقعات کو سمجھنے اور قرآنی آیت کی روشنی میں عقیدہ اور اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔